ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی اور ایسی قربانیاں دی، ایسی قربانیاں دی، یقین مانیں کہ آپ حیران ہوں گے۔ حضور غوث اعظم کے والد محترم جا رہے ہیں اور راستے میں نہر کے کنارے آپ سفر کر رہے تھے، اچانک بھوک لگی، پیدل کا سفر تھا، بھوک لگی تو ایک سیب آ رہا تھا اور اس سیب اٹھا کر کھایا۔ اس سیب میں سے آدھا سیب کھا کر انہیں خیال آیا کہ نہ جانے یہ کس کا ہے، میں نے پوچھا تو نہیں ہے، بغیر پوچھے میں نے کھا لیا۔ تو غوث اعظم کے والد کہہ رہے چلو اب جس کا ہے، باغ کی طرف پہنچے اور وہ باغ کی کچھ شاخیں ٹہنیاں دریا کی طرف تھی، نہر کی طرف تھی، کہا یہی ہے۔ جیسے ہی پہنچے، اس جگہ پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک ولی کھڑے ہوئے، اور جب ولی نے نگاہ دوڑائی تو سمجھ گیا کہ یہ بھی ولی ہے۔ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضور میں نے بغیر پوچھے یہ سیب کھا لیا، آدھا سیب بچا ہوا اور آدھا کھا لیا، تو مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کیا کہا کہ نہیں، معافی تو نہیں ملے گی، تجھے 12 سال یہاں پر غلامی کرنی ہوگی۔ ایک آدھا سیب کھا کر 12 سال غلامی کے لیے تیار ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے، آخرت کی سزا جو ہے بہت سخت ہے، تو اگر مجھے دنیا کی سزا مل رہی ہے تو میں دنیا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ امتحان تھا ان کا، یہ چلت تھا ان کا، یہ وظیفہ تھا ان کا، یہ مرتبے تھے ان کے، مقام تھا ان کا۔ اب 12 سال خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد 12 سال پورے ہوئے، حضرت آئے اور کہا حضور مجھے اجازت دیجیے، میرا ٹائم پورا ہو گیا۔ اس نے کہا پہلے مجھے کچھ کھلاؤ تو صحیح۔ وہ گئے، کچھ انار، کچھ انگور، کچھ سیب توڑ کر لائے، جب دیا ایک سیب کھایا تو وہ پھیکا، انگور کھائے تو کڑوا کٹھا، انار دیکھا تو وہ بھی مطلب ہے جوس نہیں۔ آپ نے کہا کہ یار اتنا 12 سال تجھے ہو گئے، تجھے اتنا پتہ نہیں کہ میٹھا کون سا ہے، پھیکا کون سا ہے صحیح کون سا ہے، خراب؟ اس نے کہا حضور غلطی ایک دفعہ ہو چکی تھی، آدھا سیب میں 12 سال گزارے، خدا کی قسم آپ نے کہا کہ پانی پلانا اور گوڈی کرنی ہے، میں نے کبھی باغ کے اوپر دیکھا ہی نہیں، میں تو نیچے دیکھتا رہا، میں نے نہ میٹھا دیکھا نہ کڑوا دیکھا۔ تو بڑے خوش ہوئے کہ یہ اتنے ایماندار، مجھے اب چھٹی دے دیں۔ کہا نہیں، چھٹی نہیں مل سکتی ہے، شرط میری یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ لنگڑی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بیری ہے، آپ نے اس سے شادی کرنی ہے۔ آپ اگر کسی گھر میں رشتہ اپنے بیٹے بھائی کا لے جاؤ اور آپ کو یہ بات کر دے تو آپ لوگ مانو گے؟ لڑ جاؤ گے ان سے، شور مچاؤ گے کہ یار یہ ہم گوشت کا لوچڑا کسائی کی دکان میں آئے ہیں یا کہ ہم رشتہ کرنے آئے ہیں؟ لیکن جن کے دل میں آخرت کا درد ہو کہ مجھے رسول اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، کس منہ سے پیش ہوں گا؟ جس رب نے مجھے بنایا، جس رب نے مجھے پیدا کیا، جس محبوب نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں مانگا، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، اس محبوب کے سامنے میرا سامنا ہوگا، میں کس منہ سے جاؤں گا؟ یہ خوف اور یہ ڈر رکھتے ہوئے، یہ خوف اور یہ ڈر رکھتے ہوئے، اب بتائیے کہ یہ رکھتے ہوئے آج ہمارے اندر یہ خوف ہے، ہمارے اندر یہ ڈر ہے، ہمارے اندر یہ بات آتی ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ جھوٹ پہ گزارا، بےایمانی پہ گزارا، فراڈ پہ گزارا، کبھی ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، آج ہمارا ہوگا کیا؟ تو خوف خدا ہمارے اندر نہیں ہے، اور جن کے اندر خوف خدا ہے تو آدھا سیب ہم تو ٹرک کے ٹرک کھا جائیں، ٹرک کے ٹرک کھا جائیں، خدا کی قسم پرواہ نہیں ہوگا۔ پرواہ نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، لیکن وہ آدھا سیب کھا کے 12 سال غلامی کرتا ہے، 12 سال پورے ہوتے ہیں، کہا مجھے اجازت دو، کہا بات اور ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے ڈوری ہے، زبان سے گونگی ہے، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، تو نے شادی کرنی ہے۔ آئی اب جوان کے دل میں بات آئی کہ چلو آخرت کا عذاب سے تو بچتا ہوں نا، آخرت میں مصطفیٰ کے سامنے سرخ رو تو ہوں گا نا۔ آئے ہائے، کہا مجھے منظور ہے، نکاح ہو گیا، رات میں گئے کمرے میں، آئے ہے کمرہ، آئے ہے نور علا نور، روشن کمرہ، بغیر سرخی پاؤڈر کے، بغیر ڈسٹمبر اور میک اپ کے، بغیر بیوٹی پارلر کے،
ہے کیونکہ تیرا سارا گھرانہ نور ہے نا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ جو ہے، سارا گھرانہ، گھر کا گھر، بچے کا بچہ نور ہی نور ہے۔ اب وہ نور جب اندر داخل ہوئے تو سلام کیا، شراتن سلام کیا تو آگے سے جواب ملا وعلیکم السلام۔ ہائے، غوث پاک کے والد کے قدم زمین سے نکل گئے اور پچھلے پیر بھاگے اور سسر کے قدموں میں گر گئے کہ حضور سیب تو آدھا کھایا تھا، 12 سال گزار دیے، اب تو کمرے میں داخل ہوں، یہ تو بڑی سزا ہوگی۔ کہ اللہ ہوا کیا بیٹا، قریب آؤ، سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، کہا کہ میں کمرے میں گیا ہوں تو آپ نے جو بتایا تھا وہ نہیں ہے، وہاں تو گونگی نہیں ہے زبان والی ہے، وہاں تو اندھی نہیں دیکھنے والی۔ میرے غوث نے سینے سے لگایا، کہا کہ وہی تو ہے، کہا کہ وہ تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ اندھی ہے، آپ نے کہا گونگی ہے، ڈوری ہے، لنگڑی ہے، کہا ہاں میں نے بتایا، تشریح سن، اندھی اس لیے ہے اس نے کبھی غیر مرد کو دیکھا ہی نہیں ہے، گونگی اس لیے کبھی اس نے غیبت نہیں کی ہے، ڈوری اس لیے کبھی غیبت سنی نہیں، غیر کی بات سنی نہیں، لنگڑی اس لیے کبھی اپنی چار دیواری کے باہر نکلی نہیں ہے، یہ میں نے بتایا، جا وہ تیری منقوہ ہے، تیری بیوی ہے، تیری زوجہ ہے، جا قبول کر۔ تو جس کی ماں یہ ہو، جس کی ماں یہ ہو، جس کا باپ کا یہ عالم ہو، جس کے نانے کا یہ عالم ہو، پھر اس کے گھر میں کون پیدا ہوگا؟ پھر عبد القادر پیدا ہوگا، ولایت کے ساتھ پیدا ہوگا، مادر ذات ولی عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا۔